بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دن ایک چرواہا حبشی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اس خطے کے سب لوگ اس کی طرح سیاہ تھے، اور سخت محنت مشقت کی وجہ سے اس کا پسینہ بے تحاشا بہتا تھا۔ وہ سارے دن یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اپنی زندگی میں مگن بکریاں چرانے کے علاوہ اسے دنیا کے کسی اور چیز سے غرض نہیں تھا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، یہودی جنگی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے۔ اچانک اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ پتہ کروں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو یہودیوں کے مقابلے پر آ رہی ہے۔ وہ یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، یہ جنگ کس کے ساتھ کرنے والے ہیں؟ یہودی بولے، ہماری جنگ اس شخص کے ساتھ ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے دل نے خواہش کی کہ میں اس شخص کو ڈھونڈوں، اس کو دیکھوں۔ وہ اٹھا لوگوں سے پوچھتا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ مجھے بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دعوت توحید کی دعوت ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور مجھے اللہ کا رسول مانو، اور یہ کہ میں اللہ کی وحی سے اس کے احکام لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر میں ایک اللہ پر ایمان لے آؤں اور آپ کو نبی مان لوں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ملے گی۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ سیاہ ہے، میں خوبصورت بھی نہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تجھے ضرور جنت دے گا۔ اس نے پوچھا، مگر اب اس ریوڑ کو کیا کروں؟ بکریوں کا مالک قلعے میں بند بیٹھا تھا۔ یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریاں جہاں سے بانک لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گے۔ اس نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لیں اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئیں جہاں ان کا باڑا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا اور لڑتے لڑتے راہ خدا میں جان دے دی۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا، اللہ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے، اس کے بدن کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا ہے، اور جنت کی 2 حوریں اسے عطا کر دی ہیں۔ یہ حسین چہرے والے اسود رائی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ نماز پڑھنے تک کی مہلت نہیں ملی، لیکن انہوں نے صدق دل سے نور ہدایت سے اپنے دل کو منور کیا اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔